ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے، یہ دوسرا سبق ہے 7ویں جماعت کا بہارستان اردو کی۔ ہمارے ارد گرد جو ہوا، پانی، پیڑ پودے اور سینکڑوں قسم کے جاندار ہیں، یہی ہمارا ماحول کہلاتے ہیں۔ ان سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر ان میں سے کسی بھی ایک عنصر میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو سارا ماحول بگڑ جاتا ہے اور اس کا ہم سب پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آج کل مختلف قسم کی بیماریاں کیوں وبائی صورت اختیار کر گئی ہیں؟ کینسر کی بیماری کیوں اس قدر عام ہو گئی ہے؟ دل کے مریضوں کی تعداد کیوں بڑھ گئی ہے؟ لوگوں کو سانس کی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ موسموں کا چلن کیوں بگڑ گیا ہے؟ گرمیاں کیوں شدید ہو گئی ہیں؟ جاڑے میں برف۔ تو یہ تھا پیج نمبر 11۔ تو اب میں پیج نمبر 12 پہ آؤں گا۔ بارش کیوں کم ہو گئی ہے؟ دریاؤں کا پانی کیوں اتھلا اور گدلا ہو گیا ہے؟ شفاف پانی کے چشمے اب کیوں سوکھ گئے ہیں؟ ان سب کی وجہ بس یہی ہے کہ ماحول کے مختلف عناصر میں جو ایک قدرتی توازن تھا وہ اب بگڑ گیا ہے، اور اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ پچھلی 1.5 صدی میں انسانی آبادی جس رفتار سے بڑھی ہے، اسی رفتار سے انسان کی ضرورتیں بھی بڑھ گئیں۔ ان بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیداوار بڑھانے کی کوششیں بھی تیز تر ہوتی گئیں۔ اسی مناسبت سے ہر طرح کے قدرتی وسائل پر دباؤ بھی بڑھتا گیا۔ صنعتی انقلاب نے انسان کو مشینوں سے روشناس کرایا، جن کی مدد سے ہماری پیداوار صلاحیت کئی گنا بڑھ گئی، اور اس طرح سے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ لیکن پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ خام مال کو استعمال کرنا پڑا۔ زیادہ اناج اگانے کے لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ زمین کو زیر کاشت لایا۔ اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جنگل صاف کر دیے۔ اسی طرح کارخانے لگنے سے گرد و پیش کے وسائل پر بھی دباؤ پڑا۔ مثلا جہاں ہم نے کاغذ کا کارخانہ لگایا، آس پاس کے علاقے کے جنگل صاف ہو گئے، کیونکہ ساری لکڑی کاغذ بنانے کارخانے کی نظر ہو گئی۔ جہاں دھات سازی کا کام ہوا تو کان کنی اتنی ہو گئی کہ ساری زمین کھود کر بنجر بنا دی گئی۔ تو یہ تھا پیج نمبر 12۔ تو انشاءاللہ یہ جاری رہے گا آپ کی دعاؤں سے۔ جزاکم اللہ خیرن۔